داخلہ کا بیان آیا ہے جون کے آخر تک مساجد کے سنگ بنیاد رکھی جائے گی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے کہ پہلے جو سٹیٹمنٹ آیا ہمارے عالی جناب ہوم منسٹر محمود علی صاحب کا اور AK خان صاحب بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دیے، کوئی سامنے نقشہ تھا کہ جون کے آخری ہفتے میں جو ہے دونوں مساجد کا سنگ بنیاد رکھا جائیں گا، اور پورا اس میں بیان کیے کہ وہ ایسی رہیں گی، وہ ترکی کا ڈیزائن رہیں گا، وہ فلانا رہیں گا، بہرحال بہت سارے باتیں بولے ہمارے محمود بھائی صاحب۔ تو اس میں جو ہے کہ ان کے انٹرویو میں کم سے کم 12 مرتبہ انہوں چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے مرتبہ KCR صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں سو۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے چیئرمین صاحب قابل ترین، ہونہار، اور میں بولوں گا کہ آئندہ ایسا تلنگانہ میں کوئی چیئرمین نہیں آئیں گا، اور اب تک آیا نہیں پورے یونائٹڈ آندھرا پردیش میں، ایماندار چیئرمین ہمارے محمد سلیم صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا۔ سلیم صاحب کے بھی سٹیٹمنٹ میں دیکھیے کہ میں وہ سائن کر دیا، مجھے بلالہ صاحب آ کے دیکھ لیے، بلالہ صاحب ایسا بولے، بلالہ صاحب ایسا بولے۔ پھر ان کے بھی جو 8 یا 9 منٹ کا سٹیٹمنٹ ہے سلیم صاحب کا، اس میں تقریباً 12 یا 15 مرتبہ چیف منسٹر کا شکریہ ادا۔ تو اب میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ چاہے آپ محمود علی صاحب کا نام لیجئے یا آپ سلیم صاحب کا نام لیجئے، میرا سوال ہے دونوں سے کہ آپ چیف منسٹر کا وہ بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مسجد کو توڑے؟ آپ چیف منسٹر کا وہ بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مسجد میں اندر قرآن تھی، اندر جانماز تھا، اندر ممبر رسول تھا، وہ آج تک لاپتہ ہے، قرآن کہاں ہیں، جانماز کہاں ہیں، اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کون توڑا، کئی کو توڑا؟ یہی محمود علی صاحب تھے عوام کے سامنے آ کے گمراہ کیے کہ نہیں وہ اوپر سے ایک ملبہ گرا، خالی مینار ٹوٹا بول کے محمود علی صاحب بیان دیے نا صاحب۔ پھر بعد میں آپ آ کے بول رہے ہیں کہ پوری مسجد شہید ہو گئی، CM صاحب نمبر 1 ہے، CM صاحب بنا دے رہے ہیں۔ تو میری ہمارے محمود علی صاحب سے اور وقف بورڈ چیئرمین سلیم سے یہ ہے کہ آپ کب تک عوام کو گمراہ کریں گے؟ کب تک آپ جھوٹ بولیں گے دونوں جنے مل کے؟ اپنی گدی کی خاطر آپ عوام کو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنی آخرت سے ڈر گئے۔ آپ کل کے دن جو ہے اللہ کے سامنے آپ کو جانا ہے، تو آپ کب تک جھوٹ بولیں گے؟ آپ بتائیے کہ میں جب سیف آباد پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کیا، آپ ہوم منسٹر ہیں نا صاحب، سنیے میری بات، آپ جو ہے کہ امجد اللہ خان ایسا بول رہے ہیں، امجد اللہ خان ویسا بول رہے ہیں، بخدا میں جو ہے کوئی بھی بات غلط نہیں بولتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہوں کہ کیا میری گفتگو سے کسی کو تکلیف ہوئے گی کیا۔ میں کبھی بھی گفتگو کرتا ہوں تو ملت کے مفاد میں گفتگو کرتا ہوں، میں کوئی اپنی شخصی فائل لے کے ہوم منسٹر کنے آج تک نہیں گیا، نہ چیئرمین کنے گیا۔ مسجد کی شہادت کے اوپر ہم ایک کمپلینٹ دیے تھے کہ یہ مسجد کیسا شہید ہوئی، تو کمشنر آف پولیس مجھے بیان دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ نان کاگنیزیبل ایکٹ ہے یہ۔ بلکہ نان کاگنیزیبل ایکٹ کیا ہے کہ کوئی معصوم 2 بچے لڑ لیتے، ایک دوسرے کو پچکڑ مار لیے، ناکے میں بات گئی تو ملا دیتے، چھوڑ دیتے، جس کے لیے کیس رجسٹر کرنا ضروری نہیں رہتا۔ ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہے محمود علی صاحب، اور ان کے ڈپارٹمنٹ سے مجھے بیان آ رہا کہ مسجد کی شہادت جو ہے نان کاگنیزیبل ایکٹ ہے۔ آپ غور کریے، یہ ایک مثال بنیں گی، کل کے دن کوئی درگاہ توڑ دیں گے، مسجد توڑ دیں گے تو آپ کا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوئے گا۔ اس کو مثال بتاتے ہوئے نان کاگنیزیبل ایکٹ، سینٹرل وقف بورڈ کو میں لیٹر لکھا، تو سینٹرل وقف بورڈ جو ہے یہ نان کاگنیزیبل ایکٹ کے اوپر نوٹ لیا، نوٹ لے کے ان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اور حیدرآباد پولیس کمشنر کو نوٹس ایشو کرے وہ لوگ کہ ہاؤ کین بی اے مسجد ڈیمولیشن بی اے نان کاگنیزیبل ایکٹ۔ جب مسجد شہید ہوئی، رات میں جب مجھے اطلاع ملی، میں صبح کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک مجھے بھی پکا یقین نہیں تھا، تو پہلا فون میں محمود علی صاحب کو ہی کیا۔ صبح میں 7-8 بجے کچھ فون کیا، ان کا PA فون اٹھا کے بولا کہ صاحب جو ہے آپ کا میسج دیکھ لیا۔ میں فون کرنے سے پہلے میسج کیا ان کو کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ سیکریٹریٹ کے دونوں مساجد کو توڑ دیے ہیں بول کے۔ تو محمود علی صاحب کا PA فون اٹھا کے بولا صاحب آپ کا میسج دیکھ لیا، اس کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں۔ ان کا فون نہیں اٹھانا خود ایک میرے لیے ثبوت تھا کہ یہ ان کو پتا تھا کہ مسجد کو شہید کر دی گئی بول کے۔ پھر میں وقف بورڈ چیئرمین صاحب کو فون کیا تو وقف بورڈ چیئرمین صاحب بولے کہ مجھے نہیں معلوم کہاں کی مسجد، کدھر کی مسجد، کون سی مسجد، انہوں یہ بولے۔ اب بول رہے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ، تسبیح لے کے بیٹھ گئے دونوں جنے، CM کا شکریہ، CM کا شکریہ، CM کا شکریہ۔ ارے کس بات کا شکریہ بھائی؟ ہاں کیا کوئی نئی مسجد بنا کے دے رہے ہیں 2 کروڑ روپے کی؟ انہوں جہاں مسجد تھی وہاں مسجد بنا رہی ہیں،
وہ کیسا ٹوٹی، کیوں توڑے، کون توڑے، وہ قرآن کہاں پر گیا، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، وہ جانی ماز کہاں گیا، وہ ممبر رسول کہاں پر گیا. ارے ہم احتجاج کرے بول کے تم مجبور ہوئے بنانے کے لیے. اگر ہم بھی خاموش بیٹھ جاتے، تم جو دوستوں کا نام لے رہے ہیں، سلیم بھائی، سلیم صاحب، آپ کے دوستوں کا نام لے رہے ہیں نا، بلالہ صاحب کو میں بتایا، بلالہ صاحب کو میں بولا بول کے، انہوں جیسا خاموش بیٹھے ہم بیٹھ جاتے تو آج تم شکریہ ادا کرنے کے موقف میں نہیں رہتے چیف منسٹر کا. ہم احتجاج کرے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، مشتاق ملک صاحب، تمام جماعتیں روڈ پہ آئے، احتجاج کرے، گرفتاریاں دیے، لاٹھیاں کھائے، کیسوں میں بک ہوئے، تو حکومت مجبور ہوئی کرنے کے لیے. آپ لگا تو جا کے بریانی کھائے نا صاحب چیف منسٹر کے ساتھ. آپ جا کے اپنے مسجد کے بہانے آپ جا کے اپنے پیرویوں کی بات کر کے آئے، تقریباً لوگ جتنے بھی گئے تھے. تو مسجد اگر اچھا، اب آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں دونوں جنے. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امبر پیٹ کی مسجد کا کب شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں جنے؟ بتائیے کہ ہم چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ امبر پیٹ کی مسجد دوبارہ وہیں اسی مقام پر تعمیر ہوئیں گی. آئی ایم ویٹنگ فار دس اسٹیٹمنٹ فرام محمود علی صاحب اور سلیم صاحب. کب شکریہ ادا کریں گے؟ کتا گوڑم میں جو مسجد کو شہید کرے کب شکریہ ادا کریں گے آپ؟ محمود علی صاحب اور سلیم صاحب کب شکریہ ادا کریں گے بتائیے؟ جو نارائن پیٹ میں جو آپ کے ٹی آر ایس کا لیڈر، وائس چیئرمین وہاں کا مارکیٹ یارڈ کمیٹی کا، پوجا کر کے نارائن پیٹ کے 200 سال پرانے عاشور خانے کو مسمار کر دیا، توڑ دیا روڈ وائڈنگ میں، اس کا کب شکریہ ادا کریں گے کہ جب بنا دیے ہم بول کے؟ آپ بتائیے کہ میرے کو ہنسی آ رہی صاحب. شکریہ اسٹیٹمنٹ میں خالی سی ہم کا شکریہ دونوں مل کے. تو یہ جو ہے کہ ایسے مسلمان لیڈروں سے قوم کو بہت بڑا نقصان ہے. قوم ان کی گفتگو میں دھوکے میں آ رہی. چیف منسٹر صاحب مسجد توڑے ہیں، اگر آپ مسجد بنا رہے ہیں، امجد اللہ خان اسی دن شکریہ ادا کریں گا آپ کا جس دن آپ وہ جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی اس کے خلاف میں تحقیقات کریں گے. وہ جانی ماز کہاں پر گئے وہ ڈھونڈ کے نکالو، وہ قرآن کہاں گیا وہ ڈھونڈ کے نکالو. آپ جب تک وہ جانی ماز، قرآن اور وہ ممبر رسول نہیں ملیں گا، امجد اللہ خان آپ کا کوئی شکریہ ادا نہیں کریں گا. اور پورے قوم کے قائدین سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ محمود علی صاحب کے اور وقف بورڈ چیئرمین کے باتوں میں مت آئیے. مسجد تو بنے گی، بن کے رہیں گی، انشاءاللہ بن کے رہیں گی، لیکن یہ لوگ جو کریڈٹ لے رہے ہیں اور کریڈٹ دے رہے ہیں ان سے خبردار رہیے.